پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹوں بڑوں کو السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کی ابتدا ہم چند سوالات سے کریں گے، سوالات کا جواب آپ کو بعد میں دیں گے تفصیل کے ساتھ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قطر اور متحدہ عرب امارات کے شہزادے پاکستان، مصر اور عراق پر اپنی برتری جتانے اور انہیں اپنا دست نگر ثابت کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ان ملکوں نے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، IMF کے ساتھ معاہدے کے لیے درکار 5-6 ارب ڈالر کی پکی یقین دہانی اب تک کیوں نہیں کروائی؟ کیا سعودی حکمران محمد بن سلمان بھی اپنا وزن نواز شریف صاحب کے پلڑے میں ڈال چکے ہیں عمران خان کے مقابلے میں؟ اور عمران خان نے کیا انہیں ناراض کیا تھا کسی موقع پہ، یا ان کے کسی ساتھیوں نے ناراض کیا تھا؟ پاکستان کے 3 ایئرپورٹس، یہ تیسرا سوال ہے، 3 ایئرپورٹس کا انتظام قطر کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ قرضوں سے لدی ہوئی قومی ایئرلائن PIA کی نجکاری کیوں لٹکی ہوئی ہے ابھی تک؟ اور کون اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے؟ کیا ایک خود غرض اور عوام اور ملک کے مفادات کے درد سے عاری شاہانہ انداز حکمرانی کی عادی سیاسی اور فوجی اشرافیہ نجکاری کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ، وہ ذہنیت جو کہ معیشت کو فکس کرنے کی بجائے، معاشی مسائل کے طویل المیعاد حل تلاش کرنے کی بجائے علی امین گنڈاپور، مراد سعید اور PTI کے چیئرمین عمران خان کو فکس کرنے میں، اپنے تئیں ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ درجنوں بلکہ سینکڑوں مقدمات میں ان لوگوں کو الجھایا ہوا ہے اور مسلسل ان کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو جناب، یہ ہیں کچھ سوالات جو آج ہم اٹھائیں گے۔ ابتدا تو کرتے ہیں جناب اپنے وزیر اعظم سے، شہباز شریف صاحب سے۔ وہ لندن جا رہے ہیں کنگ چارلز کی تاج پوشی کے لیے، یعنی بہانہ تو ہے کہ وہ نئے بادشاہ چارلز کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کریں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دراصل وہ پاکستان کی سیاست کے بادشاہ یا بادشاہ گھر اپنے بھائی جان نواز شریف صاحب سے صلاح مشورے کے لیے، اصل ہدایات لینے کے لیے جا رہے ہیں لندن۔ چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا مسئلہ تھا، PTI سے مذاکرات، یا پھر سپریم کورٹ کے ساتھ محاذ آرائی، جو کہ بڑی واضح طور پہ شروع ہو چکی ہے۔ بڑی گھن گرج سنائی دی قومی اسمبلی میں، منگل کے روز بھی خواجہ آصف صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی، وہ بھی خون کا حساب مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے ذوالفقار علی بھٹو، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کی سزاؤں کے حوالے سے۔ بہت ہی زوردار قسم کی گھن گرج والی تقریر تھی۔ معلوم نہیں اس کا مقصد کیا، لگتا ہے لیکن یہ تھا کہ شاید وہ لندن سے کچھ ہدایات ملی ہیں جس کے تحت وہ اپنا زور خطابت انہوں نے بالکل اس کا مظاہرہ کیا۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے سپریم کورٹ کے 2010 سے لے کے 2021 تک کے اکاؤنٹس بھی آڈٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے نور عالم خان نے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ایسا منظرنامہ جس میں تبدیلی پہ تبدیلی ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کے آڈٹ اکاؤنٹس جو ہیں وہ آڈٹ کیے جائیں گے 2010 سے 2021 تک۔ اس کے ساتھ ساتھ نور عالم خان نے اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں یہ بھی کہا کہ میں جدھر بھی ہاتھ ڈالتا ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ، وہیں پہ مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں۔ پیغام آ جاتا ہے کہ ہاتھ ذرا نرم رکھیں، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھو، اس کو نہ چھیڑیں، اس معاملے کو نہ چھیڑیں۔ تو وہ کہتے ہیں آخر ہم کیا کریں، یہ تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ ایک ایسی معیشت میں جو کہ ہچکولے کھا رہی ہے، IMF کے ساتھ معاہدہ فی الحال کم از کم اس کے آثار دور دور تک نہیں ہیں، نواں ریویو ہوا نہیں ہے، حالانکہ اس دوران 10واں ریویو ہونا تھا اس معاہدے کا جو کہ جون میں ختم ہو رہا ہے۔
لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس بھی وقت نہیں ہے. ان کا مالی معاملات کو، معیشت کو مینیج کرنے کی بجائے وہ سیاسی مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ جب ستمبر میں وہ واپس آئے تھے لندن سے 5 سال کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس آیا ہوں اور پاکستان جس معاشی بھنور میں پھنسا ہوا ہے، میری بھرپور کوشش ہوگی اس سے نکالا جائے. اس کے بعد بڑی انہوں نے اچھی اچھی خبریں بھی دیں کہ جون تک ہمیں 12-13 ارب ڈالر بھی مل جائیں گے. اس میں سے ابھی تک ایک دھیلا بھی نہیں ملا ہے. چند صرف چین نے دیے ہیں 2.3 ارب ڈالر، ایک نیا قرضہ دیا ہے، باقی سب فی الحال وعدے ہیں. جناب، وعدے کیوں ہیں؟ ایک مسائل ہیں، عملی مسائل آن گراؤنڈ، جس کی وجہ سے ہمارے دیرینہ پرانے دوست بھی عملاً ہینڈز اپ کر چکے ہیں، ہم سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں. اب معلوم نہیں وہ لوگ پاکستان کو سزا دینا چاہتے ہیں یا واقعتاً ان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں کوئی حقیقی سنسیئر قیادت سامنے آئے. اب دیکھیے نا، چاہے پاکستان سٹیل مل ہو جس پہ 680 ارب کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، چاہے پی ٹی وی ہو وہ بھی خسارے میں ہے، چاہے پی آئی اے ہے جس پہ 633 ارب روپے کا قرضہ، پاکستان ریلوے کو دیکھ لیجئے، اس کو پینشنز کے لیے ہر سال 35 ارب روپے چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ آمدنی اس کو کوئی نہیں ہوتی. صرف 2015 سے 2020 تک اس کو 144 ارب کا خسارہ ہوا تھا. لیکن جناب، ان اداروں کو کوئی پرائیویٹائز کرنے کا سوچ بھی نہیں رہا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادارے تمام سیاسی جماعتوں کی سیاسی بھرتیوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جو حکومت نئی آتی ہے، چاہے پی ٹی وی ہو، ریلوے ہو، پی آئی اے ہو، پاکستان سٹیل مل ہو جو کہ 2015 سے عملاً بند ہے، ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی وہاں پہ ملازمتوں کے رستے اپنے لوگوں کے لیے یہ ہموار کر لیتے ہیں. اب میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے غیر ملکی سفیر تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ریونج آف ہسٹری، یعنی تاریخ کا انتقام شاید اس رویے پہ صادر آتا ہے جو عرب حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے. وہ کیسے؟ پی آئی اے نے متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن امارات کو کھڑا کیا، یعنی اس کی ابتدا ہی پی آئی اے نے کی اپنی سرپرستی میں. اب وہی ایمریٹس، یعنی وہ جو ایئر لائن ہے، وہ پی آئی اے کو خریدنا چاہتی ہیں. تو اس کے ذریعے کیا وہ اپنا انتقام پورا کر رہے ہیں کہ کبھی انہوں نے ہمیں تربیت دی تھی، آج ہم پوری ایئر لائن کو خرید لیتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ وہ خواہش کے باوجود بھی خرید نہیں سکتے. کیوں؟ کہ 2016-17 میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کے دوران قومی اسمبلی کے ایک قانون کے ذریعے یہ طے کر لیا گیا تھا، پابندی لگ گئی تھی کہ پی آئی اے کے صرف 49% شیئرز فروخت ہو سکتے ہیں، 51% نہیں. جس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو 633 ارب روپے کے قرضے سے لدی ہوئی اس ایئر لائن کو خریدے گا، جس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ اس کا 70% سٹاف بھی فارغ ہو چکا ہے، اس کو نہیں رکھا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے قطر کی ایک کمپنی نے، عملاً قطر کے شاہی گھرانے نے پاکستان کے 3 ایئرپورٹس لیز پہ حاصل کرنے کی خواہش کی تھی. اس حوالے سے بات چیت بھی چل رہی ہے. لیکن ان دونوں اداروں کے اندر سے جس انداز کی اپوزیشن آ رہی ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ادارے کبھی پرائیویٹائز نہیں ہو سکیں گے. مصر میں 2022 میں متحدہ عرب امارات نے ایک سرمایہ کاری کی. وہاں انہوں نے مختلف جو بڑے شعبے تھے وہاں پہ 10-15% شیئرز حاصل کیے. 2 ارب ڈالر پھر مصر کی حکومت کو ملے 2022 میں. پاکستان میں بھی متحدہ عرب امارات کی حکومت شیئرز حاصل کرنا چاہتی ہے. پی آئی اے میں میجارٹی شیئرز حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر پاکستان اسٹیٹ آئل، پی پی ایل، جتنے بھی پیٹرولیم اور گیس سے متعلقہ ہماری بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، وہاں وہ شیئرز حاصل کر کے ان کے بورڈز پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. اب اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے بڑی ایک اپنی کلیئر ویژن کے ساتھ
اپنے ہاں جو ترقی کا ایک انقلاب لے کے آئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ اگر آپ نے کسی کے حوالے کوئی کام کیا ہے تو اس کا آپ احتساب بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک ویژن کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی، جو کہ پاکستان میں ظاہر ہے ہمارے حکمران تو کہتے ہیں ہم حکمران ہیں، ہمارا احتساب کوئی کیسے کرے گا؟ تو ظاہر ہے اگر آپ کا کوئی احتساب نہیں کرے گا، اور جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ قطر اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے بڑے واضح پیغام دیے ہیں پاکستان کو کہ جب تک ان بڑے اداروں سے، چاہے سول ایویشن ہے، چاہے ہمارے ایئرپورٹس، کیونکہ ایئرپورٹ مینیجر جو ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی ہے، اور پی آئی اے اور پی پی ایل وغیرہ، پاکستان اسٹیٹ آئل، یہاں پہ سرکاری مداخلت، چاہے وہ سول ہے چاہے فوجی ہے، ختم نہیں ہوگی جب تک میجورٹی شیئرز کے ساتھ ساتھ انہیں مکمل طور پہ آزادی نہیں دی جائے گی، اس وقت تک وہ پاکستان میں کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سرکاری جو سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اشرافیہ ہے، ان کی تو عادت ہے نا کسی کو فون کر دیں گے کہ یہ ہمارے جرنیل صاحب ہیں، یہ ہمارے بیوروکریٹ ہیں، ان کو آپ نوکری دے دیں، یہ میرا بھانجا آ گیا امریکہ سے پڑھ کے، اس کو نوکری چاہیے۔ متحدہ عرب امارات میں، سعودی عرب میں بھی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، سارا وہ بالکل کمرشل بنیادوں پہ ان معیشتوں کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے، اور دنیا بھر کا انویسٹر دبئی بھی آ رہا ہے، ابوظہبی بھی آ رہا ہے، سعودی عرب بھی آ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر عرب شہزادے چاہتے، چاہے وہ محمد بن سلمان ہیں، چاہے وہ متحدہ عرب امارات کے یا قطر کے امیر ہیں، تو پاکستان میں کیا $2-4 ارب انویسٹ نہیں کر سکتے تھے بغیر کسی شرائط کے؟ بالکل کر سکتے تھے، لیکن جناب اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک منصوبہ ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان، اور یہ ایک بین الاقوامی منصوبہ ہے، کہ پاکستان کو اب جو بھی امداد ملے گی وہ IMF کے ذریعے ملے گی۔ ہمارے حکمران آج تک کبھی یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جس انداز میں، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے اس ملک کو چلایا ہے، جس کی وجہ سے چاہے گورننس ہے، چاہے حقوق انسانی ہے، چاہے ہماری تعلیم ہے، چاہے ہیلتھ ہے، چاہے ہمارے رول آف لاء ہے، اس میں ہمارے اشاریے سب سے نیچے ہیں۔ یعنی ہمارا شمار اب افغانستان، سوڈان، نائجیریا، کینیا، ان جیسے ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا بھر اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کی ساکھ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، اور وہ ساکھ آپ کی ختم کیوں ہوئی؟ وہ جناب اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ یہ دنیا بھر میں یہ بھی خبر جا رہی ہے کہ اس ملک میں ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ میں کل ایک لسٹ انہوں نے پیش کی کہ 121 مقدمات ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈروں کے خلاف۔ یہ لسٹ باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ علی امین گنڈاپور اور مراد سعید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جب تک اس ملک سے رول آف لاء کا ایک سگنل نہیں جائے گا، جب تک اس ملک سے ایمانداری کا پیغام نہیں جائے گا، جب تک اس ملک سے کمٹمنٹ کا اور اس ملک سے رول آف لاء کا احترام، یعنی قانون کی پاسداری کا پیغام نہیں جائے گا، اس وقت تک بہت مشکل ہوگا کسی بھی ملک کے لیے پاکستان کی امداد کرنا۔ اس وقت تک بھارت جیسے ملکوں میں پاکستان کا مذاق یوں ہی اڑایا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے جب پاکستان میں 3 ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کی بات آئی تو بھارت میں اس کو کیا رنگ دیا گیا کہ جی 3 پاکستانی ایئرپورٹ برائے فروخت۔ بڑے بڑے چینلز پہ یہ بات ہوتی رہی۔ قرض چکانے کے لیے پاکستان اپنے ایئرپورٹس فروخت کر رہا ہے، اور ساتھ میں کسی نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں لوگ تو پراپرٹی خریدنے کے لیے لوکیشن دیکھتے ہیں، یعنی اصول 3 ہوتے ہیں کہ لوکیشن ہو گیا۔ تو ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تو پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، معیشت خراب ہے، یہ کیسی لوکیشن ہے؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ان حالات میں پاکستان کے آ کے ایئرپورٹس خریدے گا یا وہاں کی قرضوں میں ڈوبی ہوئی ایئر لائن خریدے گا۔ تو جناب ہمارے چیلنج بڑے گہرے ہیں۔ آپ 1980 اور 1990 کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ معاملات حل نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں دوستو آپ کو یہ پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کا پیغام سنواتے ہیں۔ بڑے دردناک یہ کہانی ہے کہ ایک سابق وزیر ہے جو آج بھی 10 سال پرانی گاڑی میں گھومتا ہے، آج کل کسی گمنام مقام پہ ہیں، کیونکہ انہیں زندگی
موت کا اس وقت سامنا ہے. مسلسل ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں, ہر طرف سے آ رہی ہیں دھمکیاں. اب وہ ان دھمکیوں کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ابھی یہ آپ سنیے, دیکھیے اور اس پہ غور کیجئے کہ پاکستان کے میں مختلف جو سیکٹرز ہیں ان کے زوال کی وجہ اور دوستوں کا پاکستان سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈرٹی ہیری نے حکم دیا ہے کہ مراد سعید چاہیے زندہ یا مردہ. قصور پورے پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ اپنے لوگوں کی امن کی بات کی ہے, یہ بات کی ہے کہ 80,000 شہداء پاکستان نے پیش کیے, مزید شہداء اٹھانے ہم نے نہیں ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خوشحالی, ترقی اور امن دیکھا ہے. ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے ایندھن بنایا جائے, اور یہ جرائم کی تفصیل بڑی خطرناک ہے. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مراد سعید کو اگر رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ نے رکنا نہیں ہے. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خودداری سے جینا ہے, آپ نے حقیقی آزادی حاصل کرنا ہے. آپ نے اپنے لوگوں کو اور اپنے پاکستان کو کسی کی لڑائیوں میں اور کسی کے لیے ایندھن نہیں بنانا. اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ حکم دیتے ہیں کہ چاہیے زندہ یا مردہ, تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہے, یہ ہر گیم سمجھ چکے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کس چیز کے پیچھے کون لوگ ہیں, اور یہ رکنے والی نہیں ہے. یہ حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے. یہ پاکستان کو غلامی سے نجات دلائیں گے. یہ پاکستان کو پرائی جنگوں میں نہیں شامل کریں گے. یہ مزید جنازے نہیں اٹھائیں گے. یہ امن, خوشحالی اور ترقی سے جئیں گے. یہ پاکستان ہے, یہ نیا پاکستان ہے.